الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بات ہوتی ہے تو سائنس کی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کی ہوتی ہے۔ سائنس کی ترقی سے ہم لوگ انتہائی متاثر، ٹیکنالوجی کے اس عروج کو دیکھ کر ہم لوگ انتہا سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی باتیں بہت پرانی ہیں، حدیث کی باتیں 1400 سال پرانی ہیں۔ یہ دور سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر جتنا یقین ہمارا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے واسطوں سے جو بات کہی جاتی ہے اس پر ہمارا اعتماد بہت زیادہ ہے۔ جہاں سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی باتیں ہو رہی ہو، اگر وہاں پر جا کر کوئی آدمی قرآن کی یا حدیث کی بات کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے پرانے خیالات کا آدمی ہے۔ اب وہ سب کچھ کہاں ہونے والا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ دور تو سائنس کا دور ہے، یہ دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ یقین کے اعتبار سے ہماری ایمانی کیفیت میں دن بدن تنزلی آتی جا رہی ہے، ہمارا یقین بجائے بڑھنے کے کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور زمانے کے عروج سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر اتنا پختہ، اتنا مضبوط نہیں ہونا چاہیے جتنا قرآن اور اللہ کے نبی کے کہے ہوئے پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کا علم صرف مجھے ہے۔
پچھلے ہفتے ہمارے شہر میں جو کچھ ہوا ہے، جو آفت، جو مصیبت ایک قیامت صغریٰ بن کر اہل حیدرآباد پر ٹوٹی ہے، وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی سائنسی تحقیقات کی بنا پر آئندہ آنے والے حالات کا پہلے سے اندازہ لگا کر لوگوں کو خبر دیتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایمان لانے کی حد تک یقین رکھتے ہیں؟ کہ یہ عروج کا دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ترقی کا دور ہے۔ کہاں 1400 سال پرانی باتیں آپ لے کے بیٹھے ہیں؟ کہاں چلے گی وہ چیزیں؟ کہاں گئے وہ سب لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے؟ اگر ان کے دعوے صحیح ہیں تو پھر شہر حیدرآباد پر اتنی بڑی آفت کیوں ٹوٹ پڑی ہے؟ کیوں بلبلا رہے ہیں لوگ؟ کیوں ترس رہے ہیں لوگ؟ کیوں جان بچانے کی بھیک مانگ رہے ہیں لوگ، جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ہمیں ہاتھ پھیلا کر دوسروں سے زندگی بچانے کے لیے 2 نوالوں کا سوال کرنا پڑے گا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو پہلے سے خبر دینے والے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم مجھے ہے، میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ نے فرمایا قیامت کب آئے گی یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ میرے علم میں ہے۔ دوسری بات فرمائی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی؟ بارش کب ہوگی؟ بارش کتنی ہوگی؟ بارش کہاں ہوگی؟ بارش کتنی مقدار میں ہوگی؟ کس علاقے میں ہوگی، کس علاقے میں نہیں ہوگی؟ کہاں زوروں کی بارش ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی؟ یہ صرف تم ہم کو پیدا کرنے والا تمہارا رب جانتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو آسمان کے بادلوں کو دیکھ کر تخمینے لگا کر بتاتے تھے کہ بارش ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی؟ پھر یہ تخمینے اور اندازے لگانے والے، یہ سائنس پر ایمان لانے والے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر یقین رکھنے والے پھر پہلے سے کیوں نہیں بتائے ہمیں کہ شہر پر ایک قیامت صغریٰ ٹوٹنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تمہیں نہیں پتا ہے کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی؟ یہ تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پچھلے ہفتے کسی کے وہم و گمان میں تھا؟ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ جو آج پانی میں گھرے ہوئے محصور ہو کر بلبلا رہے ہیں، کیا ان کے وہم و گمان میں تھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا علم صرف تمہارے رب کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
کہ بارش کب برسانا ہے، کتنی برسانا ہے، کہاں برسانا ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تمہارا رب جانتا ہے۔ لڑکا دینا ہے کہ لڑکی دینا ہے، ماں کے بطن میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ تمہارا رب جانتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو عورت کو تانا دیتے ہیں یا طنز کرتے ہیں کہ اس کو تو صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں؟ کہاں ہیں وہ خواتین جو ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کو تانا دیتی ہے کہ اس کو تو صرف لڑکیاں ہوتی ہیں؟ جبکہ لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا اس میں نہ مرد کا کوئی اختیار ہے نہ عورت کا کوئی بس چلتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تمہارا رب جانتا ہے۔ سائنس تو آپ کو اس وقت بتاتی ہے جب وہ لوتھڑا ایک انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد آپ کو بتاتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لیکن دینا کیا ہے یہ تو رب جانتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اے لوگو کل کیا ہوگا، کل کا آنے والا دن تمہارے لیے خوشی کا ہوگا یا تکلیف کا ہوگا، صحت کا ہوگا یا بیماری کا ہوگا، زندگی کا ہوگا یا موت کا ہوگا، تمہارے عروج کا ہوگا یا تمہارے زوال کا ہوگا، تمہاری مسرتوں کا ہوگا یا تمہارے آنکھوں میں آنسو کا ہوگا، یہ تم نہیں جانتے۔ کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ کہ کل کا سورج جب نکلے گا تو کیا پیغام لے کے نکلے گا؟ ہمارے لیے زندگی کا مژدہ سنائے گا یا ہمارے لیے موت کا پیغام لے کے آئے گا؟ کل کا نکلنے والا سورج ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوگا یا ہمارے خوشیوں کے لٹ جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل کا آنے والا دن کل کیا ہوگا یہ میرے علاوہ تم کوئی نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کیا ہمارے وہم و گمان میں تھا گزشتہ جمعہ کہ 2 دن کے بعد کیا قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہے؟ وہ تمام لوگ جو پانی میں گرے ہوئے ہیں، جن کا سب کچھ لٹ گیا، آگ اور پانی یہ 2 کے ذریعے سے جو نقصان ہوتا ہے اس میں آدمی کا کچھ نہیں بچتا ہے، کچھ نہیں بچتا ہے۔ لوگ بدن کے کپڑوں سے اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جن لوگوں نے جا کر اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے شہر کے ہزاروں لوگ کس پریشانی میں اس وقت بلبلا رہے ہیں، کس مصیبت میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یاد رکھو کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، اس کا علم صرف تمہارے رب کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تم کہاں مرو گے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہیں موت کہاں آئے گی؟ دواخانے میں، گھر میں، چوراہے پر، کس جگہ پر آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارا رب جانتا ہے۔
تمہارے رب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک گھر میں ایک ساتھ رہنے والے پانی کے ایک جھونکے سے گھر کی دیوار ٹوٹی اور ایک ہی گھر کے 9 افراد۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوار ان کے اوپر گری تو موت ہوئی، دیوار ان کے اوپر نہیں گری، دیوار گری اور گھر میں جو پانی بھرا ہوا تھا وہ پانی کے زور سے باہر نکلے تو پھر ماں بیٹے سے نہیں مل سکا، شوہر بیوی کو نہیں بچا سکا، بھائی بھائی کا ہاتھ نہیں تھام سکا، بڑا چھوٹے کا ہاتھ نہیں تھام سکا، چھوٹا بڑے کو آواز نہیں دے سکا۔ قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ میدان محشر میں کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ نے فرمایا میدان محشر میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہ قیامت صغریٰ جن لوگوں نے دیکھی ہے وہاں وہی دیکھا کہ ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو ہاتھ تھام کر نہیں بچا سکا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک گھر میں ایک ساتھ رہنے والے ایک ساتھ مر بھی نہیں سکے، ایک ساتھ ان کی وفات بھی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کے سامنے ان کی وفات نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہی فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین پر مرو گے، کہاں تمہیں موت آئے گی، کس جگہ تمہاری جان نکلے گی، تم بے خبر ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ عالی شان بنگلوں میں جینے والوں کو عالی شان بستروں پہ موت آئے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ عالی شان بنگلوں میں زندگی گزار کر کراہتے ہوئے دواخانوں کے بستروں پر لوگ آخری موت کی نیند سو جاتے ہیں، ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ قیامت کب آئے گی تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر بتا سکتے تھے تو پھر بتایا کیوں نہیں تھا؟ کیا حیدرآباد میں سائنسدانوں کی کمی ہے؟ کیا حیدرآباد کوئی ولیج ہے، کوئی دیہات ہے؟ کیوں نہیں بتایا گیا؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، جہاں انسانوں کی عقلیں، جہاں انسانوں کی سوچ، جہاں انسانوں کے تجربے، جہاں انسانوں کا عروج جا کر ختم ہو جاتا ہے، جہاں جا کر انسان کی عقلیں جواب دینے لگتی ہے، وہاں سے وحی کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے۔ وحی کی ضرورت اسی لیے تو ہے۔ جہاں انسان کی سوچ اور فکر، تعلیم، تجربے، ترقی جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا تم نہیں جانتے۔ دو باتیں فرمائی، قیامت کب آئے گی، کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ موت کہاں آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے لوٹ کر انسان کو وہی کتاب اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہوئے
اپنی قدرت کو ثابت کرتا ہے اور دنیا کو اس کی بے بسی بتاتا ہے۔ اے چیزوں پر اعتماد کرنے والوں، اے عقلوں پر بھروسہ کرنے والوں، اے چیزوں پر یقین رکھنے والوں، اے ترقی کو دیکھ کر متاثر ہونے والوں اور لوہے اور پرزوں کو دیکھ کر اس کو ترقی سمجھنے والوں، خدا کی قدرت کے سامنے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو حالات آئے ہیں وہ آئے ہیں، ان حالات کے پس منظر میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس وقت ایک بڑی آبادی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، بحیثیت ایک ایمان والے کے، بحیثیت ایک ایمان والے کے ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، میں تیرے دروازے پر آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کسی سے کہے گا کہ مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار آپ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے عیب ہے، محتاجی سے آپ کی ذات پاک ہے، آپ کب میرے دروازے پر آئے تھے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ ضرورت مند بن کے آیا تھا، پریشان حال ہو کے آیا تھا، آواز لگایا تھا تیرے دروازے پر، سوال کیا تھا تجھ سے، اگر تو اس دن اس کی مدد کیا ہوتا تو تو مجھے وہیں پر پا لیتا۔ ایک تیسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ضرورت مند ہو اور وہ ضرورت مند آپ کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرے، آپ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے کہ میری یہ ضرورت ہے، اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، اس کی ضرورت پوری کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود مال کی محبت میں اور اپنے مزاج کی بخیلی کی وجہ سے آپ نے اس ضرورت مند کو نظر انداز کر دیا۔ ارے بھائی، آتے جاتے رہتے بہت ایسے لوگ، آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، یا جانتے ہوئے آپ نے نظر انداز کر دیا، حالانکہ وہ ضرورت مند ہے۔ اب اس وقت شہر کے اطراف میں لوگ بدن کے کپڑوں سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اور کپڑا نہیں ہے ان کا، لوگ لے جا کر کھانا انہیں دے رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، اس پوزیشن میں 4 دن سے ان کے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھر کا جو سامان ہے اللہ جانے کس حالت کے اندر ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ان بہنوں اور بھائیوں کو آپ کی مدد کی، آپ کی مدد کی۔ ایسے پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کو اگر نظر انداز کر دیا گیا
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کے پاس کوئی ضرورت مند آیا اور اس نے ضرورت پوری کرنے کی پوزیشن میں رہتے ہوئے نظر انداز کر دیا، اس کی مدد نہیں کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ ہم میں سے کون ہے جسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جب اسے اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی اور یہ آسمان کو دیکھ کر پکارے گا اے اللہ میری مدد فرمائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے وہاں بے یار و مددگار کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اسے نہیں دیکھے گا جو اپنی اچھی حالت میں پریشان حال لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت مصیبت میں، بہت پریشانی میں لوگ ہیں جو آپ سے ممکن ہو اس وقت کھانا بہت بٹ رہا ہے، لوگ اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں، پانی میں جا کے کام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا کپڑا برباد ہو گیا، گھروں کے سامان بہہ گئے، ضروریات زندگی کی چیزیں ان کے پاس ختم ہو گئی۔ کوشش کیجیے آپ اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق کسی 2 آدمی کے کپڑے، کسی 4 آدمی کے کپڑے، 2 بیڈ شیٹ، 2 بلینکٹ، جو آپ سے بن پڑا، جائیے ان بستیوں میں اپنے ہاتھوں سے ان غریبوں کی دعائیں اپنے ہاتھوں سے دے کر ان غریبوں کی دعائیں لیجئے۔ یہ وقت ہے دعائیں لینے کا، اور ایسے موقع پر انسان کی زبان سے جو دعائیں نکلتی ہے وہ تڑپتے ہوئے دل ہیں، وہ پریشان حال لوگ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، پیٹ میں بھوک ہے، بدن پہ لاچاری کے کپڑے ہیں۔ ایسے موقع پر جو دعائیں نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے۔ اس لیے ہم میں ہر آدمی کوشش کرے کہ اس شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے اس مصیبت سے مجھے اور میرے گھر والوں کو بچایا ہے، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے بچایا ہے، لہٰذا اس شکرانے کے طور پر میں یہ کام کروں گا۔ گھما پھرا کے دیکھیں 8-10 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر آپ کو یہ ضرورت مند مل جائیں گے، 2-4 جوڑے کپڑے خریدیے، لے جا کر ان غریبوں کو یا غریب ضرورت مندوں کو دیجیے۔ غریب بھی ہیں اور بعض لوگ غریب نہیں ہیں لیکن حالات نے اسے ضرورت مند بنا دیا۔ میں اکثر کئی بار ایسے موقعوں پر کہا تھا کہ رات کا کروڑ پتی زلزلے کے ایک جھٹکے میں ریلیف کا کھانا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قدرت ایسا اپنا تماشا بتاتی ہے۔ بھئی ادھر کا علاقہ ٹھیک ہے، غربا کا ہے، ادھر کے علاقے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ادھر جو علاقہ ہے یہ سلم بستیاں ہیں، چل لیجئے مان لیجئے کہ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں، لیکن ادھر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جہاں 2-2 4-4 منزلہ بلڈنگیں ہیں؟ میرے بھائیوں، دولت پریشانیوں سے نہیں بچا سکتی، یاد رکھیے۔ مال، دولت، نامور محلے، اونچی اونچی بلڈنگیں خدا کی مار سے نہیں بچا سکتی۔ اگر خدا کی مار سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہ بادشاہ لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی تھی۔ یہ پتھر کے مکان بنا کر اس میں اندر قید ہو جاتے تھے 50-50 سال کا کھانا لے کر۔ قدرت کے سامنے ہر چیز بے بس ہے۔ اس دنیا میں چلے گی تو اللہ کی مرضی چلے گی، چلے گا تو خدا کا اختیار چلے گا، باقی اور کچھ نہیں، کسی کا نہیں۔ آپ جو بناتے بنا لیجئے، جو جتنے سائنسداں پیدا کرنا ہے کر لیجئے، ٹیکنالوجی کو آسمان پر لے جائیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہونے والا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے
اس وقت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ داؤد ایک ارادہ تم کرتے ہو، ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ایک پلان تمہارا ہے، ایک پلان میرا ہے، ایک منصوبہ تمہارا ہے، ایک منصوبہ میرا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا داؤد اگر تمہارا پلان میرے پلان سے میچ کھا گیا پاس ہے، اگر تمہارا ارادہ وہی ہے جو ارادہ میں نے کیا ہے، تم نے اسی ارادے کو مان لیا تو فرمایا پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ میرے ارادے کے اگینسٹ ہے، میں کچھ چاہتا ہوں تم کچھ چاہتے ہو، اگر اگینسٹ ہو، اللہ نے فرمایا داؤد اس کام کے پورا کرنے کے لیے ساری زندگی تھکا دوں گا اس میں۔ کیوں؟ میرے ارادے کے خلاف تم نے ارادہ کر لیا، میرے فیصلے کے خلاف تم نے ارادہ کیا، لہذا اس کام کو کرنے میں ساری زندگی تھکا دوں گا۔ حضرت داؤد نے فرمایا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا وہی ہوگا جو ارادہ میں نے کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس دنیا میں کم سے کم ایمان والے کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اور چیزیں اور سامان یہ بے بس ہیں خدا کے فیصلوں کے سامنے۔ اللہ کی تقدیر کے لکھی ہوئی تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا، یاد رکھیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، اپنے یقین کو اللہ کے ذات عالی سے وابستہ کیجیے، اور یہ مصیبت زدہ، یہ پریشان حال ہمارے بھائی جن پر ایک بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی، ایک عرصہ پہلے کہیں زلزلہ آیا تو حیدرآباد والوں نے دل کھول کر مدد کی، طوفان آیا حیدرآباد کے لوگوں نے دل کھول کر مدد کی، ہمیشہ اس شہر والوں نے دوسرے شہروں اور علاقے والوں کی دل کھول کر مدد کی۔ وہم و گمان میں کبھی نہیں تھا کہ حیدرآباد کے لوگوں کے اوپر یہ قیامت صغریٰ بھی ٹوٹ پڑے گی، نہیں تھا گمان، نہیں تھا وہم و گمان کے اندر، لیکن حالات آ گئے۔ ان پریشان حالات کے اندر ہم اپنے بھائیوں کا ہاتھ تھامیں، ان پریشان حال بھائیوں کی جو مدد کر سکتے ہیں، جو ممکن مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد آپ کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ خود جائیے، کپڑے خرید کر، بلینکٹس خرید کر، چادریں لے کر، برتن لے کر ان کے گھروں پہ پہنچیے اور یہ اپنی طرف سے پیش کر دیجئے ان کو، تاکہ ان کی دل سے نکلنے والی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں۔ اور اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کے پوزیشن میں رہتے ہوئے اگر اس نے مدد نہیں کی تو خدا اس کی وہاں مدد نہیں کرے گا جہاں اسے مدد کی ضرورت ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہر کو ایسی بلا سے، ایسی آفت سے آئندہ آنے والے زمانے میں خدا ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور ایسی پریشان کن حالات سے اس شہر کے لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب